الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من الوان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. صلوات محمد عزیزان محترم، 8 محرم الحرام 1445 ہجری اور حضرت ابو الفضل العباس کی مناسبت پوری دنیا میں 8 محرم چھوٹے مولا علمدار کربلا سے مخصوص ہے. جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، 8 محرم کو حضرت عباس سے مخصوص کیا گیا ہے. اسی وجہ سے میں ابھی تک جو آپ کو اپنی باتیں سنا رہا تھا وہ طہارت نفس کے عنوان سے تھی، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ آج تھوڑا سا ہٹ، یعنی جب نسبت غازی عباس سے ہے تو باتیں بھی مولا عباس کے سلسلے سے ہونی چاہیے. اسی وجہ سے میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے. آپ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے. میں نے 2 آیتیں سورہ الشمس سے پڑھی. 30واں پارہ ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا. یہ ترجمہ تھا آیت کا. پھر میں کہتا ہوں کیا ہوا؟ ارشاد والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور روشنی کی. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جبکہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا. یہ یقیناً سورج سے مراد یہ نہیں ہے جس کے اللہ قسم کھا رہا. چاند سے مراد یہ نہیں ہے جسے چاند آپ کہتے ہو، اس لیے کہ جو ڈوب جائے وہ لائق قسم نہیں بنتا. کیا بنائیے گا؟ جو ڈوب جائے وہ لائق قسم نہیں ہوتا. جسے کہن لگ جائے، جملہ کہوں عزیزان محترم، پورے قرآن میں چیک کرو گے تو آپ کو ملے گا کہیں پر بھی اللہ نے نہ تو عیب کی قسم کھائی نہ کسی عیب دار کی قسم کھائی. میں کیا کر رہا ہوں؟ غور کرنے گا. نہ عیب کی قسم کھائی نہ عیب دار کی کھائی. جب بھی قسم کھائی یا تو کمال کی کھائی یا صاحب کمال کی کھائی. اس کا مطلب یہ ہے سورج سے مراد کچھ اور ہے، چاند سے مراد کچھ اور ہے. جب تفسیروں میں پڑھا تو ملا ہمیں سورج سے مراد ذات سرور کائنات ہے، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ چاند کون تھا جو ہمیشہ سرکار کے پیچھے پیچھے رہا، سرکار کے
پیچھے پیچھے رہا. وہ چار کون تھا؟ میدان میں تھا، مسجد میں تھا، غدیر میں تھا، مسجد میں تھا، چادر میں تھا. صلوات پڑھیے محمد ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد. اور فرمایا زیادہ مطلب دیکھیں میرے سامنے اگر بیٹھو گے تو کوئی بھی سوتا ہوا نہ مل جائے، اس لیے کہ مجھے جگانا بھی آتا ہے اور بھگانا بھی آتا ہے. نیند کو آپ کو نہیں، میں علاج بیماری کا کرتا ہوں، آدمی کا نہیں. میرے پاس ہے ایسا بھی منتر ہے، اس لیے کہ جو حدیث کے فضائل سننے کے بعد سو گیا تو وہ کبھی جاگے گا نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا. اور ظاہر سی بات ہے آج علی کے فضائل نہیں ہیں بلکہ جو علی کی تصویر بن گیا. ارے کیا کہا ہے؟ جو علی کی تصویر بن گیا. نہیں، جملہ سنیے گا. اللہ کی تصویر کو علی کہتے ہیں، علی کی تصویر کو عباس کہتے ہیں. اللہ کی تصویر کو علی کہتے ہیں، اللہ کی تصویر کو علی کہتے ہیں، علی کی تصویر کو عباس کہتے ہیں. قرآن یہی تو کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی ایک مثل ہے جو زمینوں میں بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے. اللہ کی مثل ہے، مثل مثل نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. مثل تو ہے، مثل نہیں. مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کسے کہتے ہیں؟ جو ذات میں ایک ہو اسے مثل کہتے ہیں، جو صفات میں ایک ہو اسے مثل کہتے ہیں، نمونے کو مثل کہتے ہیں. ذات میں ایک جیسا ہونا اسے مثل کہتے ہیں. اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، کمالات جیسا. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ کی مثل ہے. مثل کسے کہتے ہیں؟ نمونے کو. کسے کہتے ہیں؟ نمونے کو. اللہ کا نمونہ تو ہے، مثل نہیں. اگر سمجھ میں نہیں آیا پھر سنیے گا. اللہ کی مثل نہیں ہے، مثل ہے. صفات میں جیسا، کمالات میں جیسا، فضائل میں ایسا، مراقب میں ایسا. آپ کو کسی کام کے ساتھ میں ضرورت پڑی نوجوان کی، آپ نوجوان آئے، میرے گھر پہ آئے، گھر میں بیٹھے تھے، میں چائے پلا رہا تھا، آپ کو پانی پلا رہا تھا، ابھی پانی پی رہے تھے کہ ایک بچہ آیا. آنے کے بعد اس نے سلام کیا، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے. آپ نے دیکھا اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے کان کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے. آپ نے کہا یہ نمونہ مولانا کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں مولانا سے نہیں ملتی، اس کا چہرہ مولانا سے نہیں ملتا، اس کی زبان مولانا سے نہیں ملتی، اس کے کان مولانا سے نہیں ملتے. اس کا مطلب یہ ہے نمونہ ہونے کے لیے ضروری ہے آنکھیں بھی وہی ہو، کان بھی وہی ہو، ہاتھ بھی وہی ہو. سمجھ میں آیا؟ ایک تو ہے جو اللہ کا نمونہ ہے. اب کسی کو بھی مانو اللہ کا نمونہ پہلے ثابت کرو. ہاتھ ید اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی وجہ سے جب مکے کی طرف علی گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما فتح هذا الجوان. کیا کہنا اس جوان کا، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کے کان دیکھو، اس کے ہاتھ دیکھو. دیکھتے علی کو تھے، اللہ یاد آتا تھا. سمجھ میں آیا؟ علی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. عباس کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر وہی یاد آ جائے. صلوات پڑھیے محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد. جملہ سنے گئے زیزان محترم. اللہ نے علی کو کیوں بھیجا؟
کیا مقصد تھا؟ کیا وجہ تھی؟ نماز پڑھنے کے لیے علی کو تو بھیجا، روزے رکھنے کے لیے نہیں۔ عزیزان محترم، علی کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اورا فقدرت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب علی اس وجہ سے آئے تاکہ اللہ پہچانا جائے، عباس اس وجہ سے آئے تاکہ علی پہچانا۔ میں کہتا ہوں غور فرمائیے گا، جس کے ذریعے سے اللہ پہچانا جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے خدا بھی پہچانا جائے اسے عباس۔ صلوات علیہ محمد۔ مولا عباس کی جو ہے محفل ہے، مجلس ہے، تو نعرے بھی جو ہے مولا عباس کے ہونے چاہیے نا۔ سکینہ کے چکر یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، حیدری یا علی۔ کیا نعرہ ہے با وفا با وفا یا عباس یا عباس۔ ایک جملہ مجھ سے بھی سن لو، آپ نے نعرہ لگایا، دل بھی خوش ہوا، مطمئن بھی ہوا، مگر یاد رکھیے گا نعرہ بھی اسی کو لگانے کا حق ہے اور جواب بھی اسی کو دینے کا حق ہے جس نے کبھی کسی اپنے بھائی سے غداری نہ کی ہو۔ جس نے کبھی اپنے بھائی سے غداری نہ کی ہو، یاد رکھیے گا آستین میں رہ کے ڈسنے والا وفا کا نعرہ نہیں لگا سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ غور فرمایا عزیزان محترم، جب کہا ہے با وفا با وفا تو بھائی کا وفادار ہونا پڑے گا۔ اگر عباس کو غازی مانا ہے تو بھائی کا وفادار ہونا پڑے گا۔ عزیزان محترم، جملہ کہو، آپ نے دیکھا ہوگا پوری آپ کی اس محل کے کسر زمین پہ آپ کو شاید پورے سال میں ایک آدمی بھی نہ ملے جو سانپ کے کانٹے سے مرا ہو۔ پورے سال میں ایک بھی آپ کو ایسا نہ ملا ہوگا جس کو سانپ نے کاٹا ہو اور وہ مر گیا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو 50 دکھا دوں گا جن کی آستینوں میں بیٹھے ہوئے سانپوں نے کبھی ڈر مارا، کبھی ڈر مارا، کبھی ڈر مارا۔ میں کیا کروں گا؟ غور فرمائیے گا جملہ تو عزیزان محترم، اما اس کا معنی ہوا سال میں ایک بھی نہیں ملتا پھر بھی بدنام ہے۔ صاحب یہ میٹنگ میں بیٹھ کے کبھی ادھر مارتا ہے، آستین میں بیٹھ کے کبھی اس کو کھاتا ہے، پھر بھی حضرت انسان ہے۔ امام فرماتے ہیں ایسے انسانوں سے بہتر تو وہ سانپ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ کیا کہا تھا میں نے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا، یعنی سورج سے مراد بولی نا ذات سرور کائنات، چاند سے مراد مولا کائنات، سورج سے مراد
سرور کائنات چاند سے مراد مگر چاند بھی بے نظیر، سورج بھی بے نظیر۔ اب بتاتا ہوں کیا ہے بے نظیر۔ چاند سورج ایسا بے نظیر کہ اگر چادر اوڑھ کے لیٹ جائے تو کانہ القمر فی لیلتہ تمامہ و کمالہ، آپ کا چہرہ ایسا لگے جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے۔ یہی تو ہے نا، جب حدیث قضا میں سرکار آئے تو کیا کہا؟ چہرہ ایسا چمکا جیسے چودھویں کا چاند۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی اسے کہتے ہیں، سرکار اسے کہتے ہیں کہ وہ سورج تو ہے مگر چادر اوڑھے تو چاند لگے۔ علی بھی کون ہے؟ علی چاند تو ہے مگر چاند اگر چادر اوڑھے تو سورج لگے۔ ارے میں کیا کروں؟ ابھی بھی نہیں سمجھے نبی کون ہے؟ ایسا سورج اگر چادر اوڑھے تو چاند لگے۔ علی ایسا چاند اگر شب ہجرت چادر اوڑھے تو سورج لگے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ نبی سورج علی چاند، نبی سورج علی چاند، نبی سورج علی چاند۔ آپ نے دیکھا ہے نا جب سورج غروب کرتا ہے میری طرف دیکھے گا، مجلس دیکھ کے بھی اس کو دیکھی بھی جاتی ہے سنی بھی جاتی ہے۔ سورج کو دیکھا ہوگا شام کے ٹائم پر سورج بڑھتا جاتا ہے، چاند پیچھے سے آتا جاتا ہے، سورج اوپر ہے چاند نیچے ہے۔ ایک منزل جب شام میں 6 بجے 6:30 بجے یہ آتی ہے کہ سورج نیچے ہوتا ہے چاند اوپر ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں، سورج نیچے ہے چاند اوپر ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج جانا چاہتا ہے، جب سورج جانا چاہتا ہے تو منظر یہ ہوتا ہے سورج نیچے چاند اوپر، سورج نیچے چاند اوپر، سورج نیچے چاند اوپر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج جانا چاہتا ہے، جب سورج جانا چاہتا ہے سورج نیچے چاند اوپر، سورج نیچے چاند اوپر۔ ابھی بھی یقین نہیں آئے تو غدیر کا منظر دیکھیے گا، سورج نیچے چاند اوپر، سورج نیچے چاند اوپر، سورج نیچے چاند اوپر۔ اچھا یہ غور فرما لینا عزیزان محترمہ، ایک ہی آدمی ہوتا ہے جسے چاند اچھا نہیں لگتا، ورنہ سب کو چاند اچھا لگتا ہے، ہر کو چاند اچھا لگتا ہے۔ اپنے بچے کو بھی تو کہتا ہے چاند، اچھے بچے کو کہتا ہے چاند، اچھے بچے کو کہتا ہے چاند۔ ایک کو چاند اچھا نہیں لگتا، وہ کون ہے؟ چور۔ میں کیا کہتا ہوں فرمائیے گا، چور کو چاند اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ انتظار کرتا ہے کب سورج جائے میں چراؤں، کب سورج جائے میں چراؤں۔ ارے میں کیا کروں گا فرمائیے گا، سارے دن وہ پلان کرتا ہے سورج کب ڈوبے گا میں اپنا کام کروں گا، کب سورج ڈوبے گا میں اپنا کام کروں گا۔ لیکن جب سورج ڈوبتا ہے اور چاند کا اعلان کرتا ہے تو یہ بدبخت ہاتھ کو مسل کے رہ جاتا ہے، اور اس نے اعلان کر دیا میرا کام خراب ہو گیا۔ یہی تو بات تھی جب غدیر کے میدان میں سورج نے چاند کا اعلان کیا تو شیطان رونے لگا۔ صلوات پڑھیے، ایک بار اور صلوات پڑھے محمد۔ نبی سورج علی چاند، کیسا چاند جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلا، ہمیشہ پیچھے۔ آیت اللہ رجوی کہتے ہیں یہ چاند اور سورج کی جوڑی تو اچھی ہے مگر اس میں تکلیف دہ بات ہے، ایک بات عجیب ہے۔ کیا؟ سنیے گا، 17 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے، 17 ربیع الاول کو
نبی پیدا ہوئے، یعنی سورج تو چاند کو کتنے کون سی تاریخ میں آنا تھا؟ 18 میں، تبھی تو پیچھے پیچھے ہوتے۔ ارے بھائی نبی کب پیدا ہوئے؟ نبی 13 رجب کو، جی نبی 27 کو۔ میں سے آپ سے نہیں پوچھا، میں کلاس پڑھاتا ہوں، کتنی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 17۔ سلوات لیجیے محمد والا۔ نبی پیدا ہوئے 17 ربیع الاول کو۔ نبی ہے سورج تو چاند پیچھے پیچھے ہے۔ 18 ربیع الاول کو چاند کو آنا تھا۔ پیدا کب ہوئے؟ 13 رجب کو۔ کتنا فاصلہ ہوا؟ پیچھے پیچھے تو نہیں ہے نا۔ آیت اللہ رجبی کہتے ہیں میں تمہیں ایک اور جوڑی دکھاتا ہوں، ایک چاند ہے ایک سورج ہے، ایک چاند ہے ایک سورج ہے، ایک چاند ہے ایک سورج ہے۔ سورج آیا 3 شعبان کو، چاند آیا 4 شعبان کو۔ آیت اللہ رجبی کہتے ہیں سورج آیا 3 شعبان کو، چاند آیا 4 شعبان کو، بلا فصل آیا۔ سورج کا نام حسین ہے، چاند کا نام عباس ہے، دونوں میں فرق ہے۔ علی بھی چاند، عباس بھی چاند، مگر علی چاند ہے نبی کے، عباس چاند ہے بنی ہاشم کے۔ اب کیا کرنا غور فرمائیے گا، ایک گھر کا چاند بننا اور ہے پورے خاندان کا چاند بننا۔ صلوات علی محمد۔ اور ہے خاندان کا چاند، ہمارا جاہلوں کا چاند نہیں ہے۔ یہ دیکھیں فیملی کیسی ہے، جملہ کہوں مسجد محترم، اگر کسی فیملی میں خاندان میں اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو اور اس فیملی میں خالی لکھنا پڑھنا کوئی جان جائے تو شور مچ جاتا ہے، ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہے، ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہے، کیونکہ سب تو جاہل ہے۔ لیکن اگر کسی خاندان میں سب کے سب ہائی اسکول ہے تو اب بچہ کم سے کم انٹر کرے تب نام ہوگا، اور اگر کسی خاندان میں سب کے سب گریجویٹ ہو تو اب اگر نام پیدا کرنا ہے تو بچے کو ڈاکٹر بننا پڑے گا تب نام ہوگا۔ لیکن اگر کسی فیملی میں سب کے سب ڈاکٹر ہو، سب کے سب ڈاکٹر ہو تو اب بچے کو نام پیدا کرنے کے لیے ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسٹرا کمال بھی چاہیے تبھی نام پیدا ہوگا۔ سوچو عباس کس کے چاند ہے، کس کے چاند ہے؟ گھر کے نہیں، فیملی کے نہیں، ایک خاندان کے۔ صلوات پڑھیے۔ ہوگی اسی کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے مشہور ہوگا۔ جو ہم سمجھ لے گا عباس کس کے چاند ہے، کسی ایک گھر کے نہیں، ایک فیملی کے نہیں، بنی ہاشم کے۔ جو بنی ہاشم ہے کون؟ جس میں چاند ہی چاند ہے، چاند ہی چاند ہے۔ کوئی مکہ کا چاند، کوئی حرم کا چاند، کوئی چادر کا چاند، کوئی کعبے کا چاند، کوئی قریش کا چاند، کوئی مکے کا چاند، کوئی مدینے کا چاند۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، سرکار کو چادر کا چاند کہا، قاسم کو شہادت کا چاند کہا، حسین کو صبر کا چاند کہا، عبداللہ کو فتح کا چاند کہا، عبد المطلب
नबी को मक्के का चांद कहा। अब जो इन सारे चांदों का चांद हो उसे अब्बा सारा वहां पड़े चांदों की चांद है, कोई भी इसके अंदर जाहिल नहीं मिलेगा। सबके सब सरदार है, कोई सरदार मक्का, कोई सरदार मक्का, कोई सरदार हरम, कोई सरदार काबा, कोई सरदार चादर। यहाँ किसी भगोड़े का काम नहीं है। अज़ीज़ाने मोहतरम जरा गौर फरमाइएगा। इसी वजह से जब ये बच्चा अली के दामन में आया तो इसका नाम अब्बास रखा। जब ये बच्चा आया तो इसका नाम अब्बास रखा। क्यों रखा? मुअल्लिफ़ीन लिखते हैं कि शेर के माना, अब्बास के माना शेर के है, अब्बास के माना शेर के है। साहिबे ज़िक्रुल अब्बास कहते हैं क्योंकि हैदर के माना भी शेर के है और शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा शेर होता है। इस वजह से अब्बास नाम रखा। मगर याद रखिएगा एक माना है शेर, मगर अरबी जबान में 405 अल्फाज खाली शेर के लिए इस्तेमाल होती है। 405 ज़ेगम शेर, असद शेर, हैदर शेर, अब्बास शेर, सफदर शेर, सफदर शेर, गज़नफर शेर, ज़ेगम शेर, कसवर शेर, ज़ेगम शेर, इतने शेर है। हमजा शेर, असद शेर, इतने शेर है। फर्क है सब में। अगर कोई हमला करे उसे हमजा कहते हैं, खाली शेर असद कहते हैं। और अगर अपने शिकार को कोई भगा दे उसे ज़रगाम कहते हैं। शिकार पकड़ के 2 टुकड़े कर दे उसे हैदर कहते हैं। और जो शेरों को भगा दे उसे अब्बा। सारा बात पढ़े मोहम्मद एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद। तहारत में आया और जैसे ही बच्चा आया फौरन किस्मत आगे बढ़ी, अपनी जबान चुसाई। दूसरा मासूम आगे बढ़ा, जबान चुसाई। तीसरा मासूम आगे बढ़ा, जबान चुसाई। 3 मासूमों ने अब्बास को जबान चुसाई। 3 मासूमों ने अब्बास को जबान चुसाई। और नहीं फरमाया 13 रजब को जब अली काबे में आए थे तो 3 दिन बाद नबी काबे में पहुंचे, हाथों में लिया। फातिमा बिन्त असद ने कहा बच्चे ने तो अभी कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं। नबी ने जबान अली के मुंह में रखी। जैसे ही जबान आई फौरन अली ने कहा या रसूल अल्लाह, तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, कुरान सुनाओ, इंजील सुनाओ। सारी किताबें सुनाते गए। यही बात थी जब अब्बास दुनिया में आए, हाथों में आए, न कुछ खाया न कुछ पिया। हुसैन ने गोद में लिया, जबान चुसाई। पहला जुमला जबान चुसाई। अली आगे बढ़े, जबान चुसाई। हसन आगे बढ़े, जबान चुसाई। जबान क्यों चुसाई सुनिएगा। अली ने नबी की अगर जबान चूसी तो नबी का इल्म आ गया। सोचो अगर एक मासूम जबान चुसाते तो सनूनी का नामा अब्बास ने एक की नहीं 3 इमामों की सलावत पढ़े मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद। इमामों की ज़बानों को चूसा। अच्छा बच्चे तो आपके यहाँ भी पैदा होते हैं, किसी के बेटा पैदा होता है,
کسی کا بھانجا آتا ہے، کسی کا بھتیجا آتا ہے، کسی کا پوتا آتا ہے، کسی کا نواسا آتا ہے۔ کبھی آپ کا پوتا ہے، دادے کو پیار آیا؟ ذرا زبان چسا کے تو دکھاؤ۔ بیٹا آیا، بڑی مرادوں کا آیا تھا، آپ بہت بڑے پڑھے لکھے تھے، ذرا زبان چساؤ۔ آپ نے کیوں نہیں چسائی؟ کہا نہیں، ڈاکٹر منع کرتے ہیں زبان نہ چسانا۔ ہم نے کہا کیوں منع کرتے؟ کہا اس وجہ سے اگر چساؤ گے تو زبان کے ذریعے تمہارے کیٹاڑو اس تک پہنچیں گے۔ زبان نہ چسانا۔ ہم نے کہا بات صحیح کہی آپ نے، کیٹاڑو وہاں منتقل ہوتے ہیں جہاں کیٹاڑو ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا تھا، غور فرمائیے گا، کیٹاڑو وہاں منتقل ہوتے ہیں جہاں کیٹاڑو ہو، لیکن جہاں علم ہو، جہاں تقویٰ ہو، جہاں شجاعت ہو، جہاں طہارت ہو، جہاں عفت ہو، جہاں عزت ہو، جہاں کرم ہو، جہاں رحم ہو، وہاں طاقت منتقل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے علی نے زبان نہیں چسائی، علم دیا، تقویٰ دیا، شجاعت دی، عزت دی، عفت دی۔ علی نے کاری زبان نہیں چسائی۔ ابھی بھی اگر نہیں سمجھے تو جملہ کہو، ایک شخص ہندوستان سے چلا، عرب پہنچا، مدینے آیا اور امام نقی سے سوال کرنے لگا، مسئلہ پوچھا عربی زبان میں، مسئلہ پوچھا عربی زبان میں، یہ سوچ کر کہ امام کو تو عربی آتی نہیں، ہندی آتی نہیں، انڈین تھا، تاجر تھا، امام سے عربی زبان میں مسئلہ پوچھا، امام نے ہندی میں جواب دیا، امام نے ہندی میں جواب دیا۔ جیسے جواب دیا تو انڈین نے پوچھا، مولا آپ کیا دلی بھی آئے؟ آپ کیا محل کا بھی آئے؟ ہندوستان آئے؟ امام نے کہا میں تو کبھی نہیں گیا ہندوستان، تو پھر آپ کو ہندی زبان کیسے آتی ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا، وہ امام کیا جو اپنے ماموں کی زبان نہ سمجھے؟ ارے میں کیا کروں، غور فرمائیے گا، وہ امام کیا جو اپنے ماموں کی زبان کو نہ سمجھے؟ یہ مسئلہ سن کے جانے لگا، ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا، شک کے کیٹاڑو اس کے دماغ میں تھے، وہ دماغ کو پڑھنے والے نے کہا اسے پاس بلاؤ۔ پاس بلایا گیا، قریب آیا، کہ وہ جو کنکری ہے اسے اٹھا کے دو۔ امام نے کنکری اٹھوائی، کنکری لی، اپنے منہ میں رکھی، رکھنے کے بعد اس سے کہا اس کو اپنے منہ میں رکھ لے۔ اس نے منہ میں کنکری رکھی، کیسے نکال دے۔ اب جو کنکری نکالی، لکھتے ہیں علماء 70 زبانوں کا ماہر بن گیا۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، 70 زبانوں کا ماہر بن گیا۔ کتنی زبانوں کا؟ 70 زبانوں کا۔ سوچو ایک معصوم کے منہ سے خالی لگی ہوئی کنکری اگر کوئی منہ میں دبا لے تو 70 زبانوں کا ماہر بن جاتا ہے۔ عباس نے کنکری نہیں، تین اماموں کی زبان کو چوسا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد تین امام اور تین معصوموں کی زبان کو چوسا۔ کس نے؟ عباس نے۔ تو اب یقیناً جو ہے صفات آئیں گے یا نہیں، کمالات آئیں گے یا نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، بچے میں دو ہی طرح کی صفات آتے ہیں، یا تو ماں کے دودھ کا اثر یا باپ کے خون کا اثر۔ میرے جوانوں جملہ کہوں، اسی وجہ سے نبی نے کہا تھا ایاکم والقذرائے الدمن، چرکین پہ اگنے والے سبزے سے بچو۔ چرکین پہ، چرکین سمجھتے ہو نا، جو گندگی ہوتی ہے اس پہ اگنے والے سبزے سے بچو۔ یہ دیکھو نیچے جڑ میں کیا ہے، اوپر سے اچھا لگتا ہے، جڑ میں گندگی ہے۔ نبی فرمانا چاہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے مچل نہ جانا، بلکہ اس کے نیچے دیکھنا حسب کیسا ہے، نسب کیسا۔ ارے میں کیا کروں، غور فرمائیے گا، حسب کیسا ہے، نسب کیسا ہے، شجرہ کیسا ہے۔ اما اگر بازار سے کوئی گائے بھینس بھی خریدتے ہو تو اس کی نسل دیکھتے ہو، جبکہ پتہ ہے بدل سکتے ہیں، تو جس کے ساتھ
پوری زندگی گزار رہا ہے، اس کا شجرہ کیوں نہیں دیکھا، اس کی نسل کیوں نہیں دیکھا؟ صلوات پڑھیے محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد پر۔ ماں کے دودھ کا اثر بھی آتا ہے اور باپ کے خون کا اثر بھی آتا ہے۔ اسی وجہ سے ام البنین کا انتخاب کیا تھا۔ کیا امام جانتے نہیں تھے؟ پتا نہیں تھا؟ آخر سے کہا ایسے خاندان کا پتا بتاؤ جو بہادر ہو، جہاں سے ایسی خاتون آئے جس کی گود میں پلنے والا بچہ حسین کا مددگار بنے۔ مانگا کس کو؟ عورت بہادر نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ عورت بہادر ہو، خاندان بہادر ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ اچھا یہ بتائیے، لڑکی دینے میں زیادہ اختیار ہوتا ہے یا لڑکی لینے میں؟ سمجھدار افراد بیٹھے ہیں۔ لڑکی دینے میں زیادہ اختیار ہے یا لڑکی لینے میں؟ لینے میں زیادہ اختیار ہے۔ تو جملہ کہو، جو علی کسی بزدل خاندان سے لڑکی لینا پسند نہ کرے تو ہم کیسے جھوٹی ان روایتوں کو مان لیں کہ علی نے اپنی بیٹی کسی فراری کو، کسی بزدل کو، کسی بھگوڑے کو دے دی؟ صلوات پڑھیے محمد پر۔ اسی وجہ سے انتخاب کیا، اور جب انتخاب کیا تو بچہ بھی بالکل شبیہ بن کے آیا۔ لوگوں نے دھوکہ کھا لیا کہ عباس ہے، علی ہے۔ جب صفین میں چلے تھے نا تو لباس بھی علی کا، سواری بھی علی کی، نقاب بھی علی کی، چال بھی علی کی، ڈال بھی علی کی۔ اور جب چلے ہیں تو فوج میں شور بچ گیا، ہم نے تو وعدہ کیا تھا علی نہ آنا، یہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ حاکم شام نے کہا ارے بھائی یہ علی نہیں ہے، کبھی علی ہے۔ کاغذ چیک کرنا ہے تو دیکھو، لشکر بڑھاؤ، جلدی جلدی فوج کو بڑھاؤ، نیزوں کو بڑھاؤ، تلواروں کو بڑھاؤ۔ جب اگر لشکر کے زیادہ ہونے سے اگر یہ پیچھے ہٹ گیا سمجھنا علی نہیں ہے، اگر آگے بڑھ گیا، اگر آگے بڑھ گیا تو سمجھنا یہ علی ہے۔ لشکر بڑھتا رہا، فوج بڑھتی رہی، تلواریں بڑھتی رہی، یہ بھی جوان آگے بڑھتا رہا، جوان آگے بڑھتا رہا، فوج شکلیں بڑھتی رہی، فوج شکلیں بڑھتی رہی۔ ابھی تو کہا پیچھے ہٹے، سمجھنا علی ہے، یہ تو آگے بڑھ رہا ہے۔ فوج نے کیا کیا؟ جوان کو سمیٹنا شروع کیا، چاروں طرف سے گھیرا۔ ابھی تک تو تلوار اوپر تھی، اب نیام میں رکھ لی، تلوار نیام میں رکھی، فوج سمٹنے لگی، گھیرنا شروع کیا۔ وہی سٹائل جو علی کا تھا، وہی انداز جو علی کا تھا، وہی انداز جو علی کا تھا۔ تلوار کو سمیٹا، اب جو قریب آئی ایک مرتبہ نقاب کو ہٹایا، جیسے ہی نقاب کو ہٹایا فوج ڈرنے لگی۔ علی آ گئے، علی آ گئے، گھوڑے سے گھوڑا ٹکرانے لگا، ایسے بنے گا ٹکرانے لگا۔ علی آ گئے، علی آ گئے، حاکم باہر نکلا۔ اب جو دیکھا وہاں بھی علی، چیخنے لگا یہ دو کیسے ہو گئے؟ ادھر بھی علی، ادھر۔ صلوات پڑھیے محمد پر۔ ایک جملہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو معراج پہ پہنچاؤں گا، ایک ہی جملے میں پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگاؤ، نعرہ نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغوں تک اتر جائے۔ جملہ سنیے گا عزیزان محترم، علی پہ بھی شک ہوا، عباس پہ بھی شک ہوا۔
علی پہ شک ہوا نبی ہونے کا، عباس پہ شک ہوا علی ہونے کا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ علی پہ جو نبی ہونے کا شک ہوا وہ رات کے اندھیرے میں ہوا۔ جملہ کہا ہے جملہ، علی پہ جو شک ہوا نبی ہونے کا کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، وہ رات کی تاریکی میں ہوا، مگر عباس پہ جو علی ہونے کا شک ہوا وہ دن کے اجالے میں ہوا۔ یاد رکھیے گا، تاریکی کا دھوکہ اور ہے، اجالے کا دھوکہ اور۔ صلوات علی محمد۔ اور فرمایا عزیزان محترم، اس لیے کہ ہو بہو علی تھے، آنکھیں بھی علی کی، چہرہ بھی علی کا، ہوتے بھی کیوں نہیں، اس لیے مانگا تھا علی نے۔ جب مانگا تھا علی نے تو دیا بھی علی نے، جب دیا بھی علی نے تو پھر دیا بھی علی کو علی جیسا۔ عزیزان محترم، بہت سے فضائل ہیں، اس چھوٹی سی گفتگو میں وہ سب بیان نہیں ہو سکتے۔ عباس باب الحوائج بھی ہیں، عباس باب الحسین بھی ہیں، عباس تمنا سکینہ بھی ہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو غازی عباس کی مجلس کرنا، اور فرش مجلس پہ اٹھنے سے پہلے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ باب الحوائج ہے عباس، حاجتوں کا دروازہ۔ مگر جب غازی سے دعا کرنا تو واسطہ دے کے کرنا۔ کس کا واسطہ؟ سکینہ کا واسطہ، زینب کا واسطہ۔ جب عملیات کی دنیا میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا جناب عباس کا جو عمل ہے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین باخیک الحسین اکشف کربی، یہ 133 مرتبہ چھوٹا سا علم گھر میں بنا کر اس کے پھریرے کو پکڑ کے 133 مرتبہ روز پڑھو، بڑی سے بڑی مراد پوری ہوگی، مگر شرط ہے واسطہ سکینہ کا دینا، واسطہ زینب کا دینا۔ اے غازی عباس، تمہیں سکینہ کے جلے دامن کا واسطہ، اے مولا عباس آپ کو سکینہ کے کانوں سے ٹپکتے ہوئے خون کا واسطہ، اے مولا عباس آپ کو زینب کی اسیری کا واسطہ، عزادارو زینب کی اسیری کا واسطہ، آپ کو شام غریبہ میں زینب کی بے کسی کا واسطہ، اس لمحے کا واسطہ جب زینب چلتے خیمے میں کبھی ادھر سے ادھر جاتی تھی، بار بار پوچھنے والا کہتا تھا کیا ہو گیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں میرا سجاد چلتے خیمے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو مصیبت بڑی سخت تھی 72 شعبہ میں، مگر عباس سے زیادہ کسی پہ نہ پڑے۔ جملہ کہو، اسی وجہ سے جب آپ پڑھو گے نا اس اسرا کربلا کا واقعہ، سب کے سر تنوں کی نیزہ پہ تھے، مگر عباس کا سر کبھی بھی نیزے پہ ٹھہرتا نہیں تھا، گلے میں گھوڑے کی لٹکا رہتا تھا۔ ایک جملہ پھر کہو، جب شام غریبہ سیدانیوں کی چادریں چنی تو ایک زینب کی چادر تھی جو دو کے نیزہ سے ظالم نے کھینچنے کے بعد لہراتا ہوا چلا، تیزی سے گھوڑے پہ چلا۔ جانتے ہو کہاں گیا؟ نہ شیر کی طرف نہیں گیا، اکبر کے پاس نہیں گیا، خاص
آصف کے پاس نہیں گیا، فرات کے کنارے عباس کے لاشے پر چادر زینب کو ڈال کر جملہ کہا، عباس زینب کی چادر، یہ عباس زینب کی چادر ہے۔ لاش عباس تڑپنے لگا، ہائے شہزادی، موت نے مجبور کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی ہم نہ دے سوائے غم حسین کی، اجرکم اللہ۔ عزیزانو، میں کس طرح کہوں کیا، ابھی بس 2 دنوں کا میرا مولا بیمار ہے، میں کس زبان سے کہوں کہ بس 2 دن ہے، ارے کتنا انتظار تھا، محرم آئے گا، فرش عزا بچھائے گے، حسین کا ماتم کریں گے، ہائے محرم آیا بھی چلا بھی گیا، مگر ہم دل کھول کے ماتم نہ کر سکے، ارے نہیں جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام لے آ کر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں آپ پرسہ دے رہے ہو، اللہ آپ کے پرسوں کو قبول فرمائے، آپ کے بیماروں کو شفا دے۔ عزاداروں، مجھے بڑا احساس ہے، آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑا احساس ہے، تھکے ہوئے ہو، کوئی کہیں ماتم کر کے آیا ہے، کوئی کتنے سفر سے آیا ہے، عزاداروں، ارے کوئی ابھی علم اٹھا کے آیا ہے، کوئی کتنی مجلسیں کر کے آیا ہے، مگر انصاف سے بتائیے، اتنے بڑے مجمع میں آپ ماتم کر کے تو تھکے، مگر آپ میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، آپ میں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، لیکن ذرا کربلا میں آؤ، میرا حسین 71 لاشیں اٹھا کر تھک چکا ہے، ہمیں بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے۔ اجرکم اللہ، ہائے میرا آقا، ارے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، ارے آپ تھک چکے ہو نا، آپ تھک گئے، ارے روتے روتے تھک گئے، مگر کسی نے آپ کے تماچا تو نہیں مارا، آپ کے تازیانہ تو نہیں مارا، لیکن ہائے ارے سکینہ، جب بھی رونا چاہتی ہے شمر تماچا، اے بابا، ہائے گوشوارے چیر لیے گئے بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں، بس 2 دن رہ گئے، 2 دن عزاداروں، آپ میرے پردے کا خیال نہ کرو عزاداروں، میں کتنا پڑھوں کتنا پڑھوں، عزاداروں بس تصور کرو، ہائے بچے کب سے پیاسے ہیں، ارے تصور کرو، ہائے سکینہ کب سے پیاسی ہے، تصور کرو، یہ میری ماں بہنوں، آپ بھی جو ہے نا سن رہی ہو نا، اپنے بچوں کو دودھ اتنا پلانا جتنا بچہ زندہ رہ سکے، اس لیے کہ کربلا میں رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کو جب نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں، عباس کا ماتم کرنے آئے ہونا، عزاداروں عباس کو آسانی سے اجازت نہ ملی، سکینہ کی مشق دیکھی، سکینہ مشق لے کے چلے، چچا ارے میں پیاسی ہوں، چچا میں پیاسی ہوں، اللہ کسی چچا کو وہ منظر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو لے کے آئے، اے آقا میں نہیں آیا، یہ چچا یہ سکینہ مجھے لے کر آئی ہے۔ ایک جملہ عباس کو
دیکھ کے نہیں کہا، سکینہ سے کہا اے سکینہ اب تو بڑی خوشی خوشی لائی ہے، لیکن جب شام غریبہ میں جماعت لگیں گے، تازیانے لگیں گے، یہی چچا بہت یاد آئے گا، چیخ کے کہے گی اے چچا پانی نہیں، آ جاؤ۔ خدا پیغمبر سوائے نبی حسین کے عباس چلنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ کیا، اے میرے بھیا بیٹھ جا، چاروں طرف سے حلقہ بن گیا۔ زینب نے کہا اے بیویوں میں اپنی تمہاری چادروں کی ذمہ داری جو مدینے سے لے کے چلی تھی اب میں واپس کرتی ہوں۔ عزادار سنو گے، اس عباس چلے، حسین نے علم کو لیا، نیچے جھکایا، کچھ مٹھایا اور کچھ لکھ دیا۔ علم پہ کیا لکھا تھا؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ جہاں بھی علم گیا تھا فتح کے ساتھ واپس آیا تھا۔ حسین جانتے تھے علم تو جا رہا ہے، علمدار نہ آئے گا۔ حسین نے علم پہ لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے پرزے کو قبول فرمائے۔ عباس چلے، عزاداروں ایک مرتبہ پانی بھرا لے کے چلے۔ روایت کہتی ہے ایک شقی نے تیر مارا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، دوسرا تیر مارا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ غازی نے مشق کو دانتوں میں دبا لیا، اب جو تیر چلا مشق سکینہ پہ لگا، پانی نہیں، عباس کا خوب بہنے لگا۔ ابھی تک تو گھوڑا خیمے کی طرف تھا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ سکینہ سے کیا کہوں گا۔ ابھی گھوڑے کا رخ موڑا تھا، ایک مرتبہ کسی نے تیر مارا، عباس کی آنکھ میں لگا، عباس کی آنکھ میں لگا۔ عباس نے ایک مرتبہ گردن جھکا کر جو تیر کو کھینچنا چاہا، کسی نے سر پر ایسا گرز مارا، عباس رک نہ سکے، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، آواز دی اے آقا آخری سلام، حسین چلے، حسین چلے۔ ابا اے ابا تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، فراق پہ پہنچے، علم کو لیا، خیمے کی طرف چلے۔ سکینہ نے کہا اے